دیکھیے گا ذرا اس کو, گاڑی کون نہیں ہے. کیا ہے جنگل میں جی حویلی. آج تو ہوں بھی ننگے پاؤں. یہ کیوں ایسے جمع کیے ہیں سہیل بھائی ادھر؟ یہ دیکھ رہے یہ کیا؟ سبحان اللہ. پیپل یار سہیل بھائی اس کو دکھائیے گا ذرا دور سے, اس کو بھی, اس کو بھی. جگہ جناب بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے, اور جنگل کے بیچ میں کیوں؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں آس پاس یا خاموشی سناٹا آپ کو بتا رہا ہوگا, اور یہ ایک پیپل کا درخت ہے جی جس کے نیچے ایک قبر نما کیا چیز ہے یہ سمجھ نہیں آیا. ابھی پتہ کریں گے, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ ویرانے میں, بیابانے کے اندر ایک جگہ چھپی ہوئی اپنے اندر. آپ کو بتا رہی ہے کہ آج کچھ بتائی کی ہے. اللہ خیر, اللہ خیر. ہوا, ہاں ہو گیا. ہاں بھی چل رہا ہو بھائی جان, ہم تو ویسے ہی زخمی ہیں تھوڑے سے پہلے سے, ہاں تھوڑے سے زخمی ہیں پہلے سے. وہ عامل آپ کے پیچھے بھاگا تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, آپ سر کے پیر سر پہ لگا سر تھا. ارے خاموشی کچھ کہہ رہی ہے سہیل بھائی. ہاں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے دکھتی کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہی جاتا ہے. کہ مغرب کے بعد نہیں آتا. مغرب کے بعد نہیں آتے. تو 10-12 سال سے ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. اور جن کا یہ بنگلہ ہے وہ بھی نہیں آتے. وہ مغرب کے بعد نہیں آتے ادھر. تو کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ چیخیں کس کی ہیں, کیوں ہیں؟ نہیں, ہم تو ڈرتے آتے ہی نہیں ہیں. کبھی انہوں نے بھی کسی کو دکھایا, کسی عالم عامل صاحب کو, کہ کیا آوازیں ہیں؟ نہیں, وہ تو تقریباً رات کو تو ادھر آتے نہیں ہیں, وہ دن کو آتے ہیں. جیسے کوئی مدد چاہ رہا ہو, کوئی مدد مانگ رہا ہو, ایسی ہے؟ ایسے ہی ہے. تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا, اپنے جو مالک ہیں یہاں کے, کہ یہ اس کے اندر کیا ہے, یہ کیوں ہے یہاں پر؟ نہیں, اس سے ہم نے نہیں کبھی پوچھا. اچھا, جی, مالک کی آتا ہے تو ہم لوگ باہر ہی کھڑے رہتے ہیں, اندر آپ لوگ اندر ہم نہیں آتے. اندر کا کوئی اور کام کرنے والا لڑکا, کوئی ورکر ہے کوئی اور؟ اندر کوئی نہیں ہے. اچھا, بس آپ چوکیداری کرتے ہیں؟ میں چوکیداری کرتا ہوں, اور چابیاں میرے پاس ہے. چابیاں آپ کے جی. پاس؟ یار آوازیں تو ابھی بھی آ رہی ہیں. تو آپ مغرب کے بعد کہتے ہیں, ابھی تو 11 بج 11 بج گئے. چلیں پھر ہم لوگ, چلیں پھر بابا, ہم دیکھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ریکارڈ ہو نا پراپر؟ ہاں میرے پاس آ گیا پورا. آپ بھی کر لیں اس کو. جب اس پہ بھی بہت سے نشان ہیں ہاتھوں کے, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے, چھوٹے چھوٹے. جی
हल्के से है लेकिन है। और एक ही है। तो अजीब से निशान है बहुत, पाँव और हाथ के एक साथ हैं। ये कैसे हो सकता है? या तो फिर ये कोई अजीब से है। और क्यों कर गया? बाकी ये दीवार पर कोई निशान वगैरह नहीं आता। चलो इधर आइए। ये क्या है? ये रखते हैं पत्तों पे साबुन या यहाँ रखे हैं? पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ऊपर चले। ये क्या है? ये भी रूम है। ये भी रूम है? ये भी रूम है। लाइट को क्या होगा? यार ये अजीब जगह है, यहां सारी आवाजें एक साथ आती हैं। सुबह पहले बाहर से देखें इसको। चले। ये क्या है? मेरे ख्याल से चौकीदार के लिए बनाया है। चल भाई, ये एक यहाँ मिस्ट्री है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई। ताला चेक करें, ताला देख लें। ये कौन सा ताला है? हमें ऐसे ही मिलते हैं अनोखे ताले। खैर उनका ज़रूरी सामान है। चेक करें। कोई आया नहीं करसे से इधर है। स्मेल भी है ना। चल भाई इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, जल्दी आए। ये क्या? गुलहरी, गुलहरी। अच्छा, सब घोंसला बच्चे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं दोबारा बता देता हूँ जी, कुत्ते और गधे जब भौंकते हैं और हाँकते हैं तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रजीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जब शैतान को देखते हैं, शयातीन को देखते हैं तो भौंकते और हाँकते हैं। और ये सुहेल भाई मुस्तकिल हो गई। कहाँ हैं आप? हम मदद की नीयत से आए हैं, आपसे मिलने आए हैं।
بغیر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کرنا ہو تو کیجیے گا، ورنہ مت کیجیے گا. ہم یہاں رہنے نہیں آئے، آپ کو نکالنے نہیں آئے، آپ کو تکلیف پہنچانے نہیں آئے. جانور تو روک رہے ہیں یار. ایسا تو نہیں ابھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوگی. ہو سکتا ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا ادھر سامنے ہی گاؤں ہے. وہ ادھر؟ جی اچھا، یہاں فاصلے سے گاؤں ہے، بہت زیادہ دور ہے تھوڑا سا. جی. اور یہ آپ کو کیسے پتا کہ آوازیں یہیں سے آتی ہیں؟ نہیں، ادھر ہم پہلے کام کرتے تھے نا، پھر رات میں آوازیں آتی تھی، پھر بھاگ جاتے تھے. آواز ایک بچے کی ہوتی ہے، ایک اور ماں کی رونے کی آواز ہوتی ہے. کیوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے، بے شک پاک ذات کے کرم سے سب جگہ سب خیریت ہے. ہم جہاں تک پہنچے ہیں اس ٹوپی کے متعلق، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گلگت بلتستان سائڈ پر شاید پہنی جاتی ہے اس طرح کی ٹوپی نا. پھر آپ نے بتایا تھا کہ کوئی اور جگہ آپ نے نام لیا تھا، چترال سائڈ، مانسہرہ سائڈ پہ ہماری جو وہاں پر ثقافتی ڈریس کہہ سکتے ہیں خواتین کا، بچوں کا، بچیوں کا، وہ ایسی لال رنگ کی، اس کے اوپر گولڈن سی. اب شراز بھائی سندھی، ہم سندھ میں، کراچی میں چلیں، کراچی سے باہر سندھ کے ایریا میں آپ دیکھتے ہیں سندھی ٹوپی ہماری مختلف ہوتی ہے، کانچوں والی، شیشوں والی، اور وہ آگے سے ایسے پہنی جاتی ہے نا. سندھ میں یہ ٹوپی نہیں پہنی جاتی، یہ وہاں پہنی جاتی ہے. پھر نو ڈاؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جی امریکہ میں ایک بندے پر اثر ہوا، وہ پنجابی زبان میں بات کرنا شروع ہو گیا. پھر ہم نے یہ بھی ہمارے تجربے میں گزرا ہے کہ یہاں پر ایک بندہ بلوچی زبان میں بات کرنا شروع ہو گیا پنجاب میں، جہاں بلوچی دور دور تک نہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ جناتوں کو دیکھا ہے اردو میں، عربی، فارسی میں، انگریزی میں، پشتوں میں ان کو گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا ہے. تو جب وہ گفتگو اس شہر کی، اس علاقے کی کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے لباس بھی وہاں کا پہنا چاہ سکتا ہے. پھر دیکھنے والوں نے بتایا کہ جی جو مسلم جنات ہوتے ہیں لباس وہ پہنتے ہیں. پھر دیکھنے والوں نے بتایا، میں کمنٹس میں دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم جنات ہیں لباس وہ پہنتے ہیں، خاص کر ٹوپی. اور غور کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ان کے لباس کا حصہ ہو. ہمیں تو یہ ایک نشانی کے طور پر جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کلو، ہو سکتا ہے یہ ایک لباس ہو ان کا، لیکن ہمیں تو یار وہاں پر ایک کلو کی شکل میں ملا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم داخل ہو رہے تھے اس حویلی میں تو سیدھے ہاتھ پہ ٹیبل رکھی ہوئی تھی، اس ٹیبل پہ یہ رکھی ٹوپی، مجھے یاد ہے، آپ دکھائیے گا. جب ہم فرسٹ اٹیمپٹ کیا ہم نے جانے کے لیے تو یہ رائٹ سائڈ ٹیبل پہ تھی. ہم اوپر سے جب واپس آئے ہیں تو یہ سیڑھیوں کے پاس تھا، ٹھیک نیچے پڑی ہوئی تھی. جی، مطلب کہ جیسے کوئی آپ کو نشانی نہیں دینی ہوتی، کوئی نشانی دے رہا ہے آپ کو. لیکن شروع میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مخلوق بھی ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے. اس نے ہمیں ڈرایا بھی، ہم پر حملہ بھی کیا. لیکن جب اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار جیسے جانور سینس کر لیتے ہیں نا کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں، جیسے شہد کی مکھی کے متعلق ہے. یار لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں
شہد نکالنے کے لیے ان کو وہ کاٹ لیتی ہیں، اور کوئی اور بندہ جاتا ہے اس کو نہیں کاٹتی. وہ کہتے ہیں کہ اینیمل سینس آپ کا فیئر سینس کر لیتے ہیں کہ آپ خوفزدہ ہو تو آپ کو اٹیک کرتے ہیں، اور اگر آپ خوفزدہ نہیں ہو تو پھر اٹیک نہیں کرتے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے. اچھا، یہ آپ کو یا تو آپ کا فیئر سینس کر لیتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں، میں نیت کی بات تو نہیں کہتا، نیت تو صرف پاک ذات جانتی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ آپ کا مقصد جان لیتے ہیں. دیکھیں ہم وہاں پہ کچھ پڑھ نہیں رہے تھے، صحیح، اپنے لیے پڑھ رہے تھے جو پڑھنا ہوتا ہے. کم از کم جو لوگ جاتے ہیں نا اس مخلوق کو قید کرنے کے لیے، کچھ وہ اپنے عمل کرتے ہیں، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. ہم اس سے سختی سے بات نہیں کر رہے تھے، ہم اس کو بھگا نہیں رہے تھے، ہم ریکویسٹنگ وے میں ان سے رابطے میں تھے مستقل. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر جی یہی ٹوپی ہمیں چھت پر ملتی ہے. پھر جب ہم اس درخت پر پہنچ جاتے ہیں نا، شکر اللہ کا دعاؤں سے، تو اس ٹوپی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہم پہنچ جاتے ہیں اس درخت پر. اور جب یہ وہاں ملتی ہے تو ایک چیز کہتے ہیں نا کہ کنفرم ہو گئی کہ وہ بھی ہمیں یہاں لانا چاہ رہی تھی، وہ مخلوق بھی، کہ یہ وجہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اور جب شراز بھائی یہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہم سمجھ گئے، جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، ایک کی سزا باقیوں کو کیا دینا، اللہ نہ کرے کوئی آپ کا نقصان ہوا ہو، یہاں پر کوئی جانی نقصان ہوا ہو. لیکن اس کے بعد آوازیں نہیں آئی پھر یہاں سے. جب اس ٹوپی کو میں نے یہاں رکھ دیا نا، جب یقین کریں 5, 10, 15 منٹ ہم گاڑی میں بیٹھے رہے باہر، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہم بیٹھے رہے ہیں سر. اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی. مستقل کبھی ہلکی سی رونے کی آواز، سسکی کی آواز، ہنسنے کی آواز یہ آ رہی تھی، لیکن جہاں یہ ہو گیا نا اس کے بعد تھم گیا سب کچھ. یار سہیل بھائی یاد ہے ہم نے دیکھے ہیں کچھ ایسے گھر بھی جہاں لوگوں نے اس درخت کو نہیں کاٹا بلکہ اپنی گیلری میں سوراخ کروا دیا جہاں سے اس کی شاخ جاری ہے. بہت جگہ ہے دیکھی میں نے. جیسے کہتے ہیں کہ درخت جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، تو اخلاقی طور پر ہم کو نہیں کاٹنا چاہیے پرانے درختوں کو. اگر وہ آپ کے گھر کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو سایہ دے رہے ہیں، آپ کو چھاؤں دے رہے ہیں، آپ کو آکسیجن دے رہے ہیں، ٹھنڈک دے رہے ہیں، آپ کو پھل بھی دے رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں کر رہے آپ کا، تو اخلاقی طور پہ یہاں تو اب پوری دنیا اس بات پہ عمل کر رہی ہے کہ جی درخت لگائیں، پودے لگائیں. اب ہمیں احساس ہو رہا ہے تو ہم لگانے جا رہے ہیں، اور کاٹنا تو دور کی بات. پھر ہم نے دیکھا ہے اپنی کئی تجربات میں، کئی جگہوں پر، کہ ایسے کچھ درخت ہیں، کچھ اقسام میں درختوں کی جن پر یہ مخلوق بستی ہے، بے شک ان کا بسیرا ہوتا ہے، ان میں رہتی ہیں. خاص کر پرانے درختوں میں آپ کو درختوں کے نام بتاتا ہوں: بیری، برگد، پیپل، نیم، اور کچھ پھلوں کے درخت بھی ہیں، املی وغیرہ جس پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہوتے ہیں. تو کوئی ایک وجہ نہیں ملتی آپ کو درخت کو کاٹنے کی. بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو ایسے بنا لیا کہ درخت نہ کاٹنا پڑے، اپنی گیلری میں، کھڑکی میں سوراخ کر دیا کہ نہیں اس کی شاخ جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور یہاں تو شاخیں کاٹنے کے بعد آپ حملے کیے ہوئے ہیں درخت پہ، کلاڑیوں سے وار کیے ہوئے ہیں، کیلے ٹھوکی ہوئے. کسی نے تو بتایا ہوگا سر. بس اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہاں جو مخلوق بستی تھی اس کا یہاں گھر، صرف شاید گھر نہیں گیا، کوئی نقصان بھی ہوا. ہو سکتا ہے. اور بس ہماری کوشش جو تھی آنے کی، ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر ایسا کیوں ہوتا ہے. ڈر بہت لگا، 2-3 بار ہماری سمجھ لیں کہ رونگٹے کیا دل بار آ گئے سن رہے. وہ سیڑھیوں پہ یاد ہے اندر میرے کو جو آواز آئی، پھر ساتھ ہمیں یہ جو قدرت کی طرف سے جو جانوروں کا ایک ساتھ تھا، جو ان کی آوازیں تھی، کئی جگہ سے انہوں نے بچایا بھی. اور ہم نے بھی خدا نخواستہ کوئی آ کر بدتمیزی، حملہ، کچھ ایسا نہیں کیا. ایک کوشش کی اور لگتا ہے شاید وہ کامیاب رہی کوشش. شکر. اس کے بعد سے کوئی آواز آئی نہیں. کوئی آواز نہیں، بالکل سناٹا ہے. حالانکہ ایک بار ہم پر حملہ بھی ہوا. اس کے باوجود بھی اللہ نے بچایا. ہم نے کوشش کی سمجھنے کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اگر کوئی ناراض ہے تو کیوں ہے. یہ سب میرے خیال سے دعائیں کرم ہی ہیں سہیل بھائی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب یہاں سے
یہ جو رونا ہے شاید یہ ختم ہو جائے. کافی دیر ہم گاڑی میں بیٹھ کے انتظار بھی کیا ہم نے. اس کے بعد قدرتی بات ہے کوئی آواز نہیں آئی. ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ جیسے ہم اس مخلوق سے ایک رابطے میں آ چکے ہیں, ہم اپنی بات سمجھا چکے ہیں اور ان کا مسئلہ سمجھ چکے ہیں. لیکن شراز بھائی یہاں پر پاس میں کچھ اچھا نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے درخت پر ان کلہاڑیوں کے وار. لگتا ہے ایسے شراز بھائی کسی نے بہت غصے میں آ کے نا اس درخت کو ہی مارنا چاہا, حملہ کرنا چاہا. شاید کسی کو بلایا ہو انہوں نے, کوئی کوشش کی ہو, وہ شاید پہلے کاٹ رہے ہوں, ان پہ کوئی حملہ ہوا ہو اور غصے میں آ کے. کبھی ایسے نہیں مارا جاتا درخت کو. یہ تو لگتا ہے جیسے کسی کو آپ غصہ اتار رہے ہیں کسی کے اوپر. میں آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, کبھی درخت پر ایسے وار نہیں کیے جاتے. اس کو آپ نے کاٹنا ہے, آپ اس کی جڑ سے کاٹتے ہیں, اس کی شاخوں کو کاٹتے ہیں. اس تنے کے اوپر ایسے کلہاڑیوں کے وار کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو آپ بہت فرسٹریٹ ہیں, یا تو کوئی کسی کو شاید آپ نے بلایا ہے اور یہ کوئی عمل کا حصہ ہے کہ جاتے ہو یا نہیں میں اور نقصان پہنچاؤں اور میں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے. اور شاید وہ اذیتوں سے بات بنی نہیں اور یہاں شاید پیار سے بات بن گئی. ہاں ہمیں ڈر لگا, ہم ایک خیال یہ بھی آیا کہ یار چھوڑیں, ہم نے جو کوشش کرنی تھی کر لی, ہم نے دیکھ لیا کہ یہیں سے آوازیں آتی ہیں, ریکارڈ بھی کر لیا. اب ہمارا کیا یہاں پر بنتا ہے. لیکن جیسے میں کافی بار کہتا ہوں نا کہ یہ ہم سے کروایا جاتا ہے, ہم کر نہیں سکتے. ایک درخت کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب ایک درخت پر جب ایک مخلوق ہو اور آپ نے جب اس درخت کو آدھا کاٹ دیا ہو کہ وہ آپ کی حویلی پر آ رہی ہے, اس کی شاخیں یا کوئی ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ اس کی شاخوں سے, آپ نے اس کو آدھا کاٹ دیا, میرے خیال سے اس کے بعد شاید معاملے خراب ہوئے. اچھا, مطلب پھر وہ ایک دوسرے میں مقابلہ شروع ہو گیا. وہ واقعی وہاں پہ جو کرتے ہوں گے تو وہ غصے میں آگے درخت کو مارتے ہوں گے جس سے پہلے کی رہائش ہوئی تھے تو یہی رہائش. اچھا, نہیں 13 سال پہلے کیا رہتے 13 سال پہلے جو ہے وہ ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ درخت تو پہلے سے یہاں پر تھا, یہ حویلی بعد میں بنی. اب اس آدھے درخت کو انہوں نے کٹوایا یا پہلے سے کٹا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے انہوں نے کٹوایا. کیوں کٹوایا کہ حویلی کی طرف جو شاخیں آ رہی ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں, جو اس طرف ہیں وہ باقی ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہی کٹوایا یا کاٹا. اب ہم نے دیکھا ہے جی لاہور میں ڈہرکی میں, آپ کے ادھر اسٹیل ٹاؤن سے آگے جاتے ہیں نا آپ, ٹھٹا سائڈ پر, ہم نے دیکھا ہے کہ درختوں کے ساتھ اس مخلوق کا بہت گہرا تعلق, بہت گہرا شراز بھائی. اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے خود ریکارڈ بھی کیا, چیزوں کو دیکھا بھی ہے کہ جی کچھ درختوں پر یہ بستے ہیں جن میں 4 سے 5 کا نام تو ہم جانتے ہیں, برگد, بیری, پیپل, زیادہ لوگ نیم بھی کہتے ہیں, پھر املی کے درخت پہ بھی کہتے ہیں. تو اس طرح درختوں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک مخلوقوں کا بسیرا ہوتا ہے. بڑے قدیمی درخت بھی ملیں گے آپ کو, 100-200 سال پرانے. اور پھر میں نے یہاں بھی یہ بات کہی, دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی درخت کو کاٹنے کی. بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھروں میں اس گھر کو ایسا بنا لیا کہ درخت کی شاخ نہ کاٹنی پڑے. اپنی گیلریوں میں انہوں نے اس کی سوراخ کر لیا کہ اس درخت کی شاخ کو کچھ نہ ہو, ہم مینج کر دیں, مرج کر دیں. کوئی ایک نقصان نہیں پہنچاتا آپ کو درخت, پودا فائدہ ہی دیتا ہے. اب جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں لگاؤ درخت, وہ کہہ رہے ہیں اور لگاؤ, دنیا کہہ رہی ہے لگاؤ اور لگا بھی رہے ہیں. تو وہی بات ہے جسے بڑے کہتے ہیں نا کہ یار درختوں کو توڑو مت, پتے نہ توڑو, پودے نہ توڑو, رات میں خاص کر ان کے نیچے نہ بیٹھو, یا ادھر خدا نہ خاصہ کوئی ناپاکی نہ کرو. یہ کہہ گئے ہیں بڑے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک بڑوں کا ایک بزرگوں کا تجربہ گزرا ہے. ضروری نہیں کہ وہ جو بیچاروں نے تکلیفیں برداشت کر کے نقصان اٹھا کر آپ کو ایک آسانی دی ہے کہ یہ مت کرو,
ضروری نہیں کہ آپ بھی اس پوری فیز سے گزرے پھر آپ کو بات سمجھ آئے. یار پہلے ہی سمجھ جاؤ کیا جا رہا ہے آپ کا. ایک درخت اگر ہے وہ فائدے ہی دے رہا ہے نا, نقصان تو کوئی نہیں دے رہا. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی درخت لگاؤ, مہم چلاؤ. پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ. تمام جو وزراء ہیں سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جی گرینری کرنی ہے, پولوشن ہے, فلاں ہے, ہمیں ضرورت ہے. تو اکثر مخلوقات کا گھر ہوتا ہے درخت. اکثر کنویں, غار, پہاڑیاں, جنگلات ایک طرف. دیکھیں کہتے ہیں نا جنگل میں رہتی ہے مخلوق زیادہ تر. جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ درخت ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا کرم یہ ہوا, شکر یہ ہوا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. اور اب تک آج کافی دن گزر چکے اس واقعے کو, اب تک کوئی آواز نہیں. وہاں سے اس کے بعد سے کوئی آواز نہیں آئی. پیغام شاید پہنچ گیا ہوگا ادھر بھی ادھر بھی. اور میں شکر گزار اس طرح سے بھی ہوں کہ وہ قبریں نہیں تھیں. لوگوں نے کہا اس میں ہو سکتا ہے کچھ سامان ہو, کچھ چھپایا گیا ہو, کچھ ہو, واللہ. لیکن میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں یار یہ قبریں نہیں ہو سکتی, قبریں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. وہ پھر ایک بہت ہیوی سٹیج کی بات پہنچ جاتی ہے. اپنا ضروری سوال ہے میرا جی, یہ ٹوپی جو ملی فزیکلی یہاں کیسے ہوگی؟ مطلب جو بھی ہوگا چلو ان کو پسند ہوگی, یہ مطلب یہ اس علاقے میں نہیں پائی جاتی. جن کے ہتھے کیسے چلی, یہ مجھے تعجب کر رہی ہے بات کا. اکثر جنات جو ہے نا, جیسے میں آپ کو شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ امریکہ میں پنجابی بولی جا رہی ہے. جنات پنجابی بول رہے ہیں. ہمارے کراچی میں, سندھ میں وہ پشتو زبان, بلوچی زبان بول رہے ہیں. حالانکہ نہ وہ بندے نے کبھی اس زبان کو پڑھا نہ اس کو آتی ہے. تو امریکہ میں کوئی پنجابی کیسے بول رہا ہے؟ مطلب وہ پنجاب کا جن تھا جو وہاں چلا گیا, اس میں آیا ہوا ہوگا یا کوئی کچھ ہوگا. لیکن یہ پوری یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں, بتائیے وجہ سے چیز یہاں منگا لی کیا ہو. نہیں, ایک خیال مجھے یہ ہے کہ یہ اس ٹوپی کا ان مخلوقات سے یا ان مخلوقات کے کسی ایک فرد سے, بچے سے, عورت سے, کسی سے کوئی تعلق تھا. مطلب کوئی استعمال تھی یا کسی فیمیل کی یا بچے. صحیح. میں شاز بھی دکھائیے گا, وہ بہت میں نے اس کو ہر طرح سے دیکھا ہے. بڑی پرانی ہے اور وہ یہ سائز ہے جو یا تو کسی بچے پہ فٹ ہوتا ہے یا کسی لیڈیز پہ فٹ ہوتا ہے, مرد پہ فٹ ہوتا ہے. تو جی ہمیں بلوایا گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے اس قدر آوازیں آتی ہیں کہ پورا علاقہ سنتا ہے اور علاقہ جانتا ہے ایک عرصے سے. اب ہم نے بھی سنی وہ آوازیں, پھر ان کے ساتھ جانوروں کی آوازیں بھی سنی. تو جی یہ ایک ہمارا خیال تھا. ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک کافی دن ہو چکے ہیں جو 13-14 سالوں سے آوازوں کا تسلسل تھا. ایک لیڈیز اور ایک بچوں کی جو آوازیں آتی تھی اب تک نہیں آئی اس دن کے بعد سے. شکر اللہ. اور یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی اس درخت پہ وہ مخلوق آباد تھی. صحیح. آدھا درخت جب انہوں نے کاٹ دیا تو اللہ نہ کرے ان کا کوئی جانی نقصان ہوا ہو, لیکن ان کا گھر کوئی آدھا گرا دے آپ کا تو کیا گزرے گی آپ پر. صحیح. کیونکہ آپ رات میں ظاہر ہوتے ہیں زیادہ تر, تو شام تک تو لوگ آئے گئے یہاں پر, لیکن شام کے بعد لوگوں نے محسوس کیا اب وہ مخلوق ظاہر ہو رہی ہے. صحیح. اور جب ہم نے جا کر ان سے اپنی سمجھ کے مطابق ریکویسٹ کی کہ جی یہ کسی ایک کی غلطی کی سزا آپ سب کو کیوں دے رہے ہیں, ہم سمجھ گئے کہ یہ نقصان ہوا, جان بوجھ کر نہیں ہوا, غلطی سے ہوا. ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ آپ ہیں اوپر, جان بوجھ کے تو نہیں کرتا ایسے. یہ مخلوق نظر آ رہی ہے اس کو گرا دیا, کاٹ دیا, انجانے میں کیا. تو جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا, اور اس کے بعد سے آوازوں کا سلسلہ تھم گیا ہے ابھی تک. لیکن اس میں آپ کو عرض کروں کہ ایسا تو کوئی کبھی نہیں کرتا. دیکھیں درخت بھی جاندار ہے, جان رکھتے ہیں اپنے. صحیح. پتا جڑا ہوا ہے تو پھل پھول رہا ہے, اتر گیا تو مرجھا گیا. غیر ضروری یہ اس کی کوئی ایک ضرورت نہیں تھی. غصہ اتارا ہے, اس مخلوق پر سختی کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی بدلہ لینے کی کوشش کی ہے. یہ سارے جو سمجھنے طریقے ہیں سب غصے کے ہیں.
درخت بھی سجاد بھائی ابھی میں کچھ پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا درخت بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. شہزاد بھائی میل فیمیل ہوتے ہیں. آپ شہزاد پور چلیں نا, ہم دکھائیں آپ کو کیلوں کے درخت پورا جو صحیح بنیا ہے آپ کو دکھائیں, کبھی کھجوروں کے دکھائیں. چلیں میل فیمیل ہے ہاں یار. یہ بات بھی بتائیں یار. میں آپ کو ڈیٹیل کیا بتاؤں, درختوں میں میل فیمیل ہیں, وہ ساتھ اگر نہیں ہوں گے تو آگے پھل نہیں نکلے گا. اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں یہ رب کے نظام ہے, کتنا بڑا نظام ہے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا کہ ان میں میل ہے فیمیل ہے, یہ پھل جو کھاتے ہیں ان کے بچے ہیں, اچھا تو پھر آپ ان کو پیار ہی پیار کریں گے. صحیح بات ہے. حملہ کرنے تو دور کی بات ہے. صحیح بات ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے یار, لوگ سمجھتے نہیں ہیں شہزاد بھائی. تو غصے کا کام کبھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا. مانتے ہیں غصے میں کبھی فیصلہ مت کرو. صحیح. غصے کا فیصلہ ہمیشہ نقصان دیتا. بہرحال جی یہ سب آپ کے سامنے, یہ ہمارا نظریہ ہے. ابھی تک جو وہاں کی واقعہ کہانی جو ہمیں پتہ چلا اب تک کی اپڈیٹ آپ کو بتائی, اللہ کرے ایسا ہی رہے. یہ ہمارا نظریہ ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے, اور ہر کسی کا اپنا نظریہ. لیکن کافی حد تک میں نے دیکھا لوگ بھی متفق ہوئے اس بات سے. شکر یہ ہے کہ جی وہ قبریں نہیں ہیں. صحیح ہے. چلیں شکر یہ ہوگا کہ وہ قبریں نہیں ہیں, پتھر ہوں گے یا کوئی ایسی چیز ہوگی جو اندر ہوگی. لوگوں نے کہا تھا شاید سوئمنگ پول کے لیے پتھر یوز ہوتا ہے. مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ اکثر لوگ اپنے کوئی آبشار نما بناتے ہیں اکثر بنگلوں کے اندر, پانی جا رہا ہوتا ہے کچھ. صحیح. اللہ کرے ایسے ہی ہو. تو یہ سب جو آپ کے سامنے ہے, بڑا کچھ ہے اور بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آپ سے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی ہوگی. اللہ کا السلام.